الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة وبارك وسلم وصل عليه حمد و صلاۃ کے بعد میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، آج کا جو ہمارا درس ہے وہ علم کے فضائل پر ہے۔ انشاءاللہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین علم کے فضائل پر مجھے جو آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی اس کا مفہوم حق و سچ بیان کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آج آپ کے سامنے چند آیات علم دین کے فضائل پر اور احادیث مبارکہ پیش کروں گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل کا فرمان عالی شان ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات والذین اوتوا العلم درجات۔ ترجمہ قرآن کنز ایمان شریف۔ اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، علماء عام مومنین سے 700 درجے بلند ہوں گے اور ہر دو درجوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ ترجمہ قرآن کنز ایمان شریف۔ تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان؟ انما يخشى الله من عباده العلماء۔
ترجمہ کنز ایمان شریف، اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں اور انہیں نہیں سمجھتے مگر علم والے، یعنی کہ ہر کسی کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی، لیکن کن کو سمجھ آتی ہیں؟ جو علم والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ علم کے فضائل پر اب احادیث مبارکہ سنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضور نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں۔ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ نبی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، لوگوں میں سے افضل مومن عالم ہے کہ جب اس کی ضرورت پڑے تو نفع دے، اور جب اس سے بے نیازی برتی جائے تو وہ بھی بے نیاز ہو جائے۔ اس حدیث مبارکہ میں ذرا غور کریں کہ نبی مکرم نور مجسم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ لوگوں میں سے افضل وہ مومن عالم ہے کہ جب اس کی ضرورت پڑے تو نفع دے، اور جب اس سے بے نیازی برتی جائے تو وہ بھی بے نیاز ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ سرکار والا تبار ہم بے قصوں کے مددگار، شافی روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار، باذن پروردگار عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، ایمان بے لباس ہے، اس کا لباس تقوی، اس کی زینت حیا، اور اس کا پھل علم ہے۔ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، لوگوں میں درجہ نبوت کے زیادہ قریب علماء اور مجاہدین ہیں۔ علماء انبیاء کرام علیہم السلام کی لائی ہوئی تعلیمات کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، جبکہ مجاہدین انبیاء کرام علیہم السلام کی لائی ہوئی شریعت کی حفاظت کے لیے اپنی تلواروں سے جہاد کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم زمین میں اللہ عز و جل عالم جو ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ عالم جو ہے، عالم زمین میں اللہ عز و جل کا امین ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور سید المبلغین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، بروز قیامت 3 طرح کے لوگ سفارش کریں گے۔ نمبر 1 انبیاء کرام علیہم السلام، نمبر 2 علماء، اور نمبر 3 شہداء۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا فتح موصلی علیہ رحمۃ اللہ الکوی نے حاضرین سے استفسار فرمایا، جب مریض کو کھانے پینے اور دوا سے روک دیا جائے تو کیا وہ مر نہیں جائے گا؟ لوگوں نے عرض کی جی ہاں، تو آپ نے فرمایا یہی معاملہ دل کا ہے، جب اسے 3 دن تک علم اور حکمت سے روکا جائے تو وہ بھی مر جاتا ہے۔ مصنف یعنی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الکوی فرماتے ہیں، حضرت سیدنا فتح موصلی علیہ رحمۃ اللہ الکوی نے سچ فرمایا، کیونکہ دل کی غذا علم اور حکمت ہے، اور ان دونوں سے دل زندہ رہتا ہے، جیسے جسم کی غذا کھانا پینا ہے۔ بس جس نے علم کو نہ پایا اس کا دل بیمار ہے اور اس کی موت یقینی ہے، لیکن اسے اس بات کا شعور نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا میں مشغولیت
اس کے احساس کو ختم کر دیتی ہے، اور جب موت ان مشاغل کو ختم کر دیتی ہے تو وہ بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتا ہے اور اسے بے انتہا افسوس ہوتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان الناس نیام فاذا ماتوا انتبہوا، ترجمہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مر جائیں گے تو بیدار ہو جائیں گے، سے یہی ہی مراد ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حصول علم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم وضم بما يصنع، ترجمہ بے شک فرشتے طالب علم یعنی کہ دین کے کام سے راضی ہو کر اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ رحمت کونین دکھی دلوں کے چین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے لِأَن تَغْدُوَ فَتَتَعَلَّمَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ خَيْرٌ مِّنْ أَن تُصَلِّيَ مِئَةَ رَكْعَةٍ، ترجمہ تمہارا صبح کے وقت علم کا ایک باب سیکھنے کے لیے جانا 100 رکعت نفل نماز سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ غور کریں، لِأَن تَغْدُوَ فَتَتَعَلَّمَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ خَيْرٌ مِّنْ أَن تُصَلِّيَ مِئَةَ رَكْعَةٍ، کہ تمہارا صبح کے وقت علم کا ایک باب سیکھنے کے لیے جانا 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص علم دین سیکھنے کے لیے جانے کو جہاد نہیں سمجھتا اس کی رائے اور عقل ناقص ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو آج کا درس سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔